اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، وہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، وہ رحمتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کی احسانات، اللہ رب العالمین کی طرف سے کی ہوئی نعمتوں رحمتوں کو دیکھ کے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کے ان کے دل رس جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اور دوسرا کیا ایمان کی نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پہ اللہ کی بھیجی ہوئی نازل کی ہوئی کتاب کلام اللہ شریف کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں بتائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور دل کی کیفیات ان کی بدل جاتی ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی طرف سے کیے گئے ہوئے احسانات کو وہ سنتے اور سمجھتے ہیں تو ان کے دل میں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین سے قربت ہو رہی ہے، وہ پھر نماز کی طرف، روزہ کی طرف، حج زکوٰۃ کی طرف، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایک مومن کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی باتیں سن کر جس کا دل خوف سے نہیں لرزتا، جس کا دل پتھر ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا تذکرہ سن کے، اللہ کا ذکر سن کے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور نعمتوں کو سن کے فرمایا کہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اللہ کی ہیبت، جلال، عظمت، اس سے تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں، پتھروں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لوگ بعض ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ پتھر بھی پھٹ جاتا ہے اور اس سے چشمے بہنے لگ جاتے ہیں، لیکن لوگ بعض ایسے ہیں ثم قست قلوبکم، ان کے دل اتنے سخت ہیں فہی کالحجارہ، جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دل ایسے ہیں کہ پتھر ہیں، پھر آگے اللہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ پتھروں سے بھی سخت ہیں، کیونکہ پتھر تو اللہ کی ہیبت، جلال، عظمت کو سن کے رو پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ پھر بھی اللہ کی عظمت، شان، کبریائی کو سننے کے بعد ان کے دل پہ ذرا برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب جب یہ نیکی کرتا ہے تو اس کا وہ دھبا، وہ سیاہی، وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ اس ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے،
پھر اور گناہ کرتا ہے اور نکتہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے تو نکتے ہی نکتے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نکتے لگتے 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 سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ سیاہی میں گھیر لیا جاتا ہے، فرمایا پھر اس کے اوپر، اس دل پہ نیکی کی کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے، پھر تم آیاتیں پڑھو یا تم اللہ کا تذکرہ کرو یا جو مرضی کرتے رہو، ان کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی خوف یا اس پہ کوئی لرزہ طاری ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دل اندر سے مر جاتا ہے، سیاہی میں ڈوب جاتا ہے، ظلمت میں ڈوب جاتا ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کا تذکرہ سن کر، آیتیں سن کر اس کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن منافق جس کا دل سیاہی میں بھرا ہوا ہوتا ہے، سیاہی میں ڈوب جاتا ہے، ظلمت میں ڈوب جاتا ہے، اس کے دل پہ ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھنے لگتا ہے، جب ایمان بڑھنے لگتا ہے تو ایٹومیٹک بندہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ عبادات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اللہ